الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. صدق الله العظيم. وقال نسوة في المدینہ، اور مدینہ کی کچھ عورتیں کہنے لگی، یعنی گفتگو کرنے لگی، آپس میں باتیں کرنے لگی. مدینہ سے مراد شہر کون سا ہے؟ مصر کا شہر. امرأۃ العزیز، یہ عزیز کی بیوی، یہاں تصریح ہو گئی کہ یہ عزیز کی بیوی تھی. تراود فتاہا، ورغلا رہی ہے آپ نے نوجوان غلام کو، عن نفسی ہی، اپنی طرف، اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف پھسلا رہی ہے، ورغلا رہی ہے، راغب کر رہی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ساری باتیں، اس کا چرچا عام ہونے لگا. ظاہر بات ہے بڑے گھرانوں میں اس قسم کی بات ہو جائے تو پھر پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور پھر ہر ایک اپنی اپنی باتیں کرتا ہے. یہاں عورتوں تک بات پہنچ گئی کہ وہاں زلیخا جو ہے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو رہی ہے، تو باتیں کرنے لگی آپس میں. قد شغفہا حبا، اس کی محبت اس میں داخل ہو چکی ہے. شغف کے مطلب دل کا اندر کا حصہ، اور دل کے پردے کو بھی کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر اتر چکی ہے اس کی محبت. شغفہا حبا، یقیناً اس کی محبت اس کے دل میں اتری ہے. انا لنراہا، یقیناً ہم اسے پاتے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں کہ عزیز کی بیوی اتنی بڑے خاندان کی، اور ہے سامنے ان کے نزدیک تو غلام ہی تھا نا، غلام کے ساتھ، اور اس قسم کی محبت اس کے ساتھ کرنے لگی ہے. یہ کھلی غلطی ہے ان کی. تو یہ باتیں جب ہونے لگی تو عزیز مصر کی بیوی کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ علاقے میں تو بات پھیل گئی ہے، علاقے کی عورتیں میرے بارے باتیں کرنے لگی ہیں. فلما سمعت بمکرہن، جب انہوں نے سنا ان کے مکر کو. مکر تو نہیں تھا، باتیں تھیں، لیکن یہاں لفظ مکر کا استعمال ہوا ہے، تو ان کو مکر سے ان کی اس باتوں کو تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی وہ عورتیں کچھ پلاننگ ایسی کرنے لگی کہ بھائی کسی طرح ہم بھی دیکھ لیں اس نوجوان کو کہ جس کی محبت میں یہ اندھی ہو گئی ہے، تو اس قسم کی پلاننگ کرنے لگی. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی یہی چاہتی ہیں، اس لیے کہا کہ ان کے مکر کا ان کو جب پتہ چلا، جب سنا اس نے ان کے مکر کے بارے میں، ارسلت الیہن، ارسل ارسال بھیجنا،
ارسل الی پیغام بھیجنے کے معنی میں آتا ہے. ان کی طرف پیغام بھیجا دعوت کا. وَاعْتَدَتْ اعتداد کے معنی تیار کرنا، پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے. لہن ان کے لیے، یہ ہن ضمیر جمع مؤنث غائب، یہ ان عورتوں کی طرف ہو گیا نا، کہ ان عورتوں کی طرف اور ان عورتوں کے لیے تیار کیا. کیا تیار کیا؟ متکئن، اتکأ یتکئ اتکاء کے معنی ٹیک لگا کے بیٹھنے کے آتے ہیں، تکیہ لگا کے بیٹھنا. لیکن یہاں ظرف کے معنی میں آ کر ایسی نشست کہ جس میں ٹیک لگا کے بیٹھا جائے. مقصد اس کا یہ ہے کہ پرتکلف کوئی محفل، اس لیے حضرات اس میں ترجمہ کوئی مجلس سے کرتا ہے، کوئی بھرپور دعوت سے کرتا ہے، کوئی اچھی محفل سے کرتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرتکلف دعوت کا انتظام کیا ان کے لیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور دے دیا ہر ایک کو ان میں سے سکیناً، چھری. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پھل فروٹ کا بھی انتظام تھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اسی طرح کا انتظام ہوتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ پھل فروٹ کے ساتھ چھری چاقو بھی رکھ دیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں مصر کافی ترقی پر تھا، تو چھری چمچے جیسے آج کل ہوتے ہیں تو اس وقت چھریاں ہر ایک کو دے دی گئی. اور پھر یہ عورتوں کا مکر دیکھو دونوں سائیڈوں سے. وقالت اخرجن علیہن، اور پھر کہا کہ اخرج، خرج یخرج نکلنا، اخرج علی، خرج خروج علی، اس کا علی صلہ آ جائے تو بغاوت کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی طرف نکلنے کے معنی میں بھی آتا ہے. قالت اخرجن علیہن، کہا کہ ان کی طرف ذرا نکلو. ابھی یعنی اب ان کو دکھا رہی ہے. ایک تو ان کا مکر جو تھا وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح یوسف کو ہم دیکھ لیں، ایک تو ان کا وہ مقصد پورا ہو گیا، اور دوسرا ان کی باتیں ختم کرنا چاہتی تھی، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی وہ بیان کر، اپنے دل کی وہ کیا کہتے ہیں وہ کمزوری بتا رہی تھی ان کو کہ بتاؤ اب کہ اس کے اوپر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. وہ سارا کچھ بتانے کے لیے کہا کہ اخرج علیہن، ان کی طرف ذرا ان کے سامنے باہر آؤ. فلما رأینہ، رأیرا دیکھنا، فلما جب، رأینہ اس کو دیکھا انہوں نے، مؤنث جمع کا صیغہ ہے نا، اکبر نہ ہو، اکبر ایک بار بڑا سمجھنا، عظیم سمجھنا، ان کو حیرت انگیز پایا کہ یہ تو عجیب ہی کوئی چیز ہے. اکبر نہ ہو، اس کو بڑا عجیب پایا، عجب انگیز پایا. وقطعنا ایدیہن، قطع یقطع کاٹ دیں، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو. دیکھو یہ ہن ضمیر آج کل پڑھ رہے ہیں نا آپ، تو وہ ساری آ رہی ہیں، اجرا بھی ہو رہا ہے آپ کا. ایدیہن اپنے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. ہاتھوں کو پورا تو ہاتھ تو نہیں کاٹا، لیکن مطلب جیسے ہوتا ہے کہ آدمی چھری سے کوئی کام کر رہا ہو، اچانک کوئی عجیب قسم کی آتا گئی تو وہ چھری آ کے چبھتی ہے، کوئی آ کے لگ جاتی ہے، کہیں کسی کا خون نکل آتا ہے. تو قطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹا انہوں نے. وقلنا حاشا للہ، اور انہوں نے کہا حاشا للہ. یہ حاشا للہ یہ ایسے ہی لفظ ہے جیسے آج کل ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کسی عجیب چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں حاشا للہ، یعنی اس میں اللہ کو کی پاکی بیان کی جاتی ہے. حاشیہ یحشا حاشیتن کے معنی کنارے کے آتے ہیں، سمیع یسمع سے، اسی لیے کنارے پہ جو لکھا جاتا ہے کہتے ہیں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، کنارے پہ لکھے ہوئے حاشیے میں لکھا ہوا کہتے ہیں. تو حاشا محاشاتاً مفاعلہ میں اس کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاشا للہ، اللہ کو ایک سائڈ پہ کر دیا، ان تمام ناپاکیوں سے پاک ہے وہ. لفظی معنی میں اس طرح کی تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مفہومی مطلب یہ ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ یا کہتے ہیں ماشاء اللہ، اس قسم کے تعجبی انداز میں کہتے ہیں حاشا للہ، پاک ہے اللہ. ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان، ما ھذا نہیں ہے، بشرا انسان، ماں کا کی خبر ہے بشرن، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یقیناً یہ تو کوئی
باعزت فرشتہ ہے. یہ عام طور پر بھی محاورے میں استعمال ہوتا ہے. کوئی خوبصورت چہرہ دیکھے تو یہ تو پاک فرشتہ ہے. کہتے ہیں نا کہ فلاں مولانا صاحب آ گئے, کوئی بزرگ آیا تھا کہ یار فرشتوں کی کیسا چہرہ تھا ان کا. اور کوئی مبغوث ترین منحوس شکل دیکھیں تو یار کوئی کیا خناس کی شکل ہے اس کی, شیطان کی شکل ہے اس کی. اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں یہ بھی کوئی ان کو فرشتہ نہیں کہہ رہے تھے, لیکن اس کے اس حسن کو ایک تعجب خیز انداز میں پیش کر رہے تھے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی باعزت کوئی محترم فرشتہ ہے. تو اب اس کا دونوں کا مقصد پورا ہو گیا. ان عورتوں کا مکر بھی پورا ہو گیا. وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سامنے آ جائے, ہم بھی دیکھ لیں کہ کس قسم کا فتن ہے. فتح کا لفظ اوپر آیا نا, فتح. یہ فتن کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو پہلے بھی کہ فتح یا فتح ہو گیا نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے نوجوان, نوخیز نوجوان ہوتا ہے, اس کے لیے لفظ استعمال. اس کی مؤنث فتات, نوجوان دوشیزہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کنایتاً یہ عام طور پر استعمال ابھی فتن اور فتات جو ہے یہ لونڈی اور غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جو گھروں میں ایسی نوجوان لونڈی ہو, کنیزہ, یا نوجوان غلام ہو, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے میں نے اوپر ترجمہ بھی فتن کا نوجوان غلام کا کر دیا تھا. تو جب وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اس نوجوان غلام کو ذرا دیکھ لیں کہ جس کے اوپر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو رہی ہے, تو کوئی بڑی چیز ہے, تو ہم اس کو ذرا دیکھ لیں. تو ان کا بھی مقصد ہو گیا, دیکھ لیا. اب یہ بھی چاہ رہی تھی, عزیز مصر کی بیوی بھی چاہ رہی تھی, زلیخا, وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میں ان کو دکھاؤں تاکہ یہ بھی سمجھیں کہ دل کے کتنا لگنے والی چیز ہے یہ. کیا دل کی کمزوری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہاں, اپنا عذر دکھا رہی تھی کہ میں معذور ہوں, میں مجبور ہوں. شعراء اپنے آپ کو مجبور لکھتے ہیں نا, تو مجبور اور کیا کیا محبوس اور کیا کیا چیزیں لکھتے ہیں. تو کہ میں کتنی مجبور ہوں, یہ چیز ان کو بتانا چاہ رہی تھی. دونوں کا مقصد پورا ہو گیا. اب اس کو موقع مل گیا. کہتا ہے قالت, کہا اس نے, کس نے, زلیخا نے کہا, فذالکن, یہی تو ہے. ذالکہ ہے اصل تو یہ کنہ مخاطبین چونکہ عورتیں تھیں ان کو اگر اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا, مخاطب جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق ضمیر لایا جاتا ہے. فذالکن, یہی ہے. لمتننی, تم نے مجھے ملامت کیا, فیہ, اس کے بارے میں. تم مجھے کچھ کہہ رہی تھی جس کے بارے میں, وہ یہی ہے. جس کے متعلق تم کچھ باتیں بنا رہی تھی, وہی ہے. ملامت, لام یلوم ملامتا, لاما لامو سے قال یا قالا قالو, اسی طرح کا ہے. لمتن قلنا کی طرح ہے. لمتننی فیہ, کہ جس کے بارے میں تم نے مجھے, ہاں, تم مجھے باتیں بنا رہی تھی. وَلَقَدْ, اب اقرار کر رہی ہے ان کے سامنے کہ یہی مجبوری تھی میری, اسی وجہ سے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے اس کو اپنی طرف پھسلایا, اپنی طرف ورغلایا اس کو میں نے. فَاسْتَعْصَمَ, سبحان اللہ, کہ یہ بچا رہا, یہ استعصم, فَاسْتَعْصَمَ, یہ بچ گیا, یعنی اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ میرے کہنے پر, میری بات پر یہ اس میں واقع نہیں ہوا, اس کام کی طرف یہ نہیں آیا. فاستعصم, یہ بچ گیا. آگے پھر چیلنج دے رہی ہے. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ, وَلَئِن, اور اگر, لم يفعل, لم يفعلا, لم يفعلوا, کل پرسوں پڑھ رہے تھے. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ, اگر ایسا نہیں کیا اس نے, ما آمرہ, جو میں اس کو کہتی ہوں, میں اس کو حکم دیتی ہوں, جو میں اس کو کہتی ہوں, اگر اس نے وہ نہیں کیا, لَيُسْجَنَنَّ, لام تاکید, نون تاکید آخر میں, یقیناً یہ جیل میں بھیج دیا جائے گا, اس کو قید کیا جائے گا. اَوْ لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ, یہ پہلا والا بانون ثقیلہ ہے, دوسرا والا بانون خفیفہ ہے, سمجھ گئے. لَيُسْجَنَنَّ اور لَيَكُونَنَّ, اس نون کو کاٹ کے پھر تنوین اس کی جگہ لگا دی ہے, یہ بانون خفیفہ ہے. اور یقیناً ہو جائے گا من الصاغرین, ذلیل. صغر چھوٹے کو کہتے ہیں صغرا,
مطلب اور یقیناً اس کو یہ ذلیل ہوگا، یعنی میں اس کے ساتھ وہ کارروائی کروں گی کہ اس کو جیل بھیجوں گی، اور پھر میں اس کو اگر جیل نہیں بھی گیا تو میں اس کو ذلیل کروں گی. یہ چیلنج بھی دے دیا. آگے لمبا ہو رہا تھا. ہاں ان کے سامنے اس کو وہ کر رہی ہے. اور اس مکر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ عورتوں نے ان کو سمجھانے بھی کوشش کی ہے یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی یہ جو کہہ رہی ہے مانو بات، اس کی بات مانو. اور کچھ عورتوں نے تو یہاں تک بھی کیا کہ اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ قیدہن آتا ہے وہاں کہ ان عورتوں کے مکر سے مجھے بچا کہہ کر دعات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں بھی انسان ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، یا اللہ ہی کی پناہ مانگ رہے ہیں پھر اس میں. وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر کی کچھ عورتوں نے گفتگو کی، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا عن نفسہ، اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلا رہی ہے، قد شغفہا حبا، محبت اس کے دل میں اتری ہے، اس کی محبت اس کے دل میں اتری ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی غلطی میں پا رہے ہیں. فلما سمعت بمکرہن، جب انہوں نے سنا ان کے مکر کو، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا دعوت کا. یہ دعوت کا لفظ چونکہ مفہوم سے سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے میں ترجمہ دعوت کا کروں. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیا ان کے لیے پرتکلف کھانا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دی ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر ایک کو ان میں سے چھری. وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ ان کے اوپر ظاہر ہو جاؤ. فلما رأینہ، جب انہوں نے ان کو دیکھا، اکبرنہ، ان کو بڑا تعجب خیز پایا، حیرت انگیز پایا. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلن حاش للہ، اور کہا کہ اللہ، حاش للہ کہا، ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، یہ تو کوئی بشر نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. قالت، اس نے کہا، کس نے؟ زلیخا نے. فذالکن، یہی ہے، الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو اپنی طرف ورغلایا. فاستعصم، یہ بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہیں کیا، ما آمرہ، جو اس کو میں حکم کرتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً وہ قید کیا جائے گا. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً ذلیل ہوگا، اور ضرور ذلیل ہوگا، یعنی میں اس کے لیے ایسے حالات بناؤں گی.